اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب معراج السعادہ آیت اللہ ملا احمد نراقی کی تصنیف اسلامی اخلاقیات اور روحانی تربیت پر ایک جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب قرآن، احادیث اور اسلامی فلسفیوں اور عرفا کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی کردار کی تطہیر اور اخلاقی بلندی کے موضوعات پہ روشنی ڈالتی ہے۔ مصنف نے انسانی نفس کی بہترین اخلاقی فضائل کی ترویج اور رذائل سے بچنے کے طریقوں پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کا مقصد قاری کو روحانی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا اور دنیا و آخرت میں حقیقی سعادت حاصل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ معراج السعادت اسلامی اخلاقیات کے میدان میں ایک اہم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج بھی اخلاقی تربیت کے خواہاں افراد کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آج اس کتاب کا حصہ اول ہے۔ پہلا باب، بعض مقدمات مفید، فصل نمبر 1۔ فائدہ شناخت نفس۔ جاننا چاہیے کہ اپنے نفس کا پہچاننا دونوں جہان کی نیک بختی ہے، کیونکہ اپنے کو پہچاننا اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت پر اعانت کرتا ہے۔ جیسے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں آفاق عالم اور خود ان کے نفس میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ حق ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے بتحقیق اپنے پروردگار کو پہچانا۔ یہ ظاہر ہے کہ جو کوئی اپنے کو نہ پہچان سکے تو دوسرے کو کیوں کر پہچان سکتا ہے، کیونکہ کوئی چیز انسان سے اس کے نفس سے زیادہ نزدیک نہیں۔ جب آدمی نے اپنے کو پہچانا تو اس کو تحصیل کمالات کا شوق ہوتا ہے، وہ اخلاق کی تہذیب اور برے کاموں سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ آدمی کی حقیقت ایک جوہر ملکوتی ہے جو اس عالم جسمانی میں آیا ہوا ہے۔ ایسے جوہر شریف کو بے فائدہ اس عالم میں نہیں بھیجا گیا، اس گوہر قیمتی کو صندوقچہ بدن میں کھیل کے لیے نہیں رکھا۔ بس معرفت پسند انسان فوائد نفس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے کو بتدریج اس منزل پر جہاں پہنچانا چاہیے پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں اپنی حقیقت کو پہچانتا ہوں تو ہرگز ایسا پہچاننا نیک بختی کی دلیل نہیں ہے۔ آپ کی یہ شناسائی منزل پر نہیں پہنچاتی۔ آپ کے ساتھ باقی حیوانات بھی اپنے کو اس طرح پہچانتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے ظاہر سے سوائے سر، منہ، آنکھ، کان، گوشت، پوست کے کچھ نہیں پہچانتے، اور باطنی حالت کی معرفت صرف اس قدر ہے کہ جب آپ کو بھوک ہوتی ہے تو غذا طلب کرتے ہیں، کسی پر غضبناک ہوتے ہیں تو انتقام لیتے ہیں، کوئی خواہش نفسانی ہوتی ہے تو اس کے حصول میں کوشش کرتے ہیں۔ ان افعال میں تمام حیوانات آپ کے برابر ہیں۔ اگر آپ کی حقیقت یہی ہے تو کس وجہ سے درندوں اور چوپاؤں پر آپ فخر کرتے ہیں؟ کس سبب سے ان سے اپنے کو بہتر سمجھتے ہیں؟ اس لیے خداوند عالم نے تمام مخلوقات پر آپ کو ترجیح دی ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نے فرزندان آدم کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اگر انہی عوارض و صفات کی بدولت یہ فخر و مباحات ہے تو ان اوصاف میں تو بہت سے حیوانات آپ پر ترجیح رکھتے ہیں۔ لہٰذا لازم ہے کہ آپ غور کریں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے، اس چند روزہ مقام پر کس کام کو آئے ہیں، آپ کو کس واسطے پیدا کیا گیا ہے، یہ اعضاء و جوارح کس وجہ سے عطا ہوئے ہیں، کس لیے قدرت اور اختیار کی لگام آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے، آپ کی سعادت کیا ہے، کس چیز سے ہے۔ آپ میں بعض مقامات و ملکات بہائم کے، بعض درندوں کے، بعض شیاطین کے، بعض فرشتوں کی جمع ہیں۔ ان میں وہ کون سی صفات نیک آپ کے لائق ہیں کہ جن کے حاصل کرنے سے آپ سعادت دارین کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور کون سی صفات خراب ہیں کہ جن کے ترک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بس طالب سعادت کو لازم ہے کہ اپنے پہچاننے میں کوشش کرے، بغیر اس کے منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔ فصل نمبر 2۔ کیفیت شناخت نفس۔ واضح ہو کہ ہر انسان دو چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ پہلا بدن ظاہری جس کو جسم کہتے ہیں، جو گوشت، پوست، رگ اور پے سے بنا ہے، جو حواس ظاہری ہے اس عالم میں محسوس ہوتا ہے۔ اس کی اصل عناصر اربع یعنی مٹی، ہوا، پانی، آگ سے ہے، جس کو ہم اپنی انہی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ دوسرا نفس جس کو روح، جان، عقل، دل بھی کہتے ہیں، یہ جوہر عالم ملکوت ہے۔ اس کا تعلق جنس ملائکہ سے ہے، اس کی اصل پاک اور پاکیزہ ہے۔ اسے خداوند عالم نے چند مصلحتوں کے لیے، جس کا بیان کس قدر ہدیہ ناظرین کیا جائے گا، اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا۔
اس کا تعلق اس بدن ظاہر سے قرار دیا، اس کو اس قید خانہ تن میں مقید رکھا۔ جب موت آئے گی تو نفس بدن سے نکل کر اپنے عالم کی طرف رجوع کرے گا۔ اس نفس کو چشم ظاہری سے بجز بصیرت باطنہ کے نہیں دیکھ سکتے، جبکہ نفس یا جان یا روح یا دل یا عقل بیان کیا جائے تو ان سے یہی نفس مراد ہے، بلکہ بعض اوقات انسان سے بھی یہی مراد ہے، کیونکہ آدمی کی یہی حقیقت ہے۔ پس جسم نفس کے لیے ایک مکان ہے جہاں اسے اپنے فرائض مخصوصہ بجا لانے کے لیے ایک زمانہ معین تک قیام رکھنا ہوگا۔ واضح ہو کہ حقیقت بدن کا پہچاننا سبل و آسان ہے، اس لیے کہ وہ جنس مادہ سے ہے، اور حقیقت مادہ کا پہچاننا کوئی مشکل نہیں، لیکن نفس قسم مجردات سے ہے اور اس کی حقیقت کو پہچاننا، اس کے گن کو پہچاننا اس عالم میں میسر نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کی حقیقت دریافت کی گئی تو حضرت نے فرمایا، میں تامل فرمایا اور پھر پس خطاب کیا، اور لوگ تم سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، بس تم کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے، ان کی بیان کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ بعد قطع تعلق کے بدن و حصول تجرد کے اس کو پہچان سکتے ہیں، بلکہ اس عالم میں بھی کوئی اپنے نفس کو حد کمال تک پہنچائے اور بدن سے علاقہ کم ہو تو تعجب نہیں ہے کہ پہچان سکے اور کسی قدر نفس کی معرفت حاصل ہو۔ آدمی کا نفس عالم جسمانیت سے نہیں ہے۔ عبارت مندرجہ بالا سے ظاہر ہوا کہ حقیقت انسان وہ جوہر پاکیزہ ہے جس کو نفس کہتے ہیں، اگرچہ اس کا سمجھنا اور جاننا مشکل ہے، لیکن پہلا طریقہ معرفت نفس کا یہ ہے کہ اگر کوئی غور کرے تو یہ بعید کچھ نہ کچھ کھل سکتا ہے، بشرطے کہ دل کا غبار جسمانیات سے پاک کرے، علائق شہوات حیوانیات کو کسی قدر کم کر ڈالے، آئینہ دل کو اس عالم کے رنگ قدورت سے مصفا کر دے، کبھی کبھی اغیار سے منہ پلٹا کر دوست حقیقی سے خلوت رکھے، حضور قلب سے عالم انوار کی طرف متوجہ ہو، عجائب ملک و ملکوت بادشاہ لا یزال میں تفکر کرے، غرائب جلال و جبروت قادر ذوالجلال سے تأمل سے کام لے، تو البتہ اس کو ایک حالت نورانی عقل حاصل ہوگی۔ وہ یقین کرے گا کہ اس کی ذات میں عالم جسمانی سے نہیں ہے بلکہ وہ ایک دوسرے عالم سے ہے۔ دوسرا طریقہ جس کی وجہ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آدمی سوائے اس بدن کے دوسرا جزو نورانی بھی رکھتا ہے، وہ خواب ہے، چونکہ خواب میں حواس بند ہو جاتے ہیں، جسم ایک جگہ بے حس پڑا ہوتا ہے، باوجود اس کے آدمی اطراف عالم میں مشغول سیر ہوتا ہے، بلکہ اگر نفس کو کسی قدر بھی صفائی حاصل ہو تو اس وقت آدمی عالم ملکوت میں چاہتا ہے، اس جگہ آئندہ کاموں کو دیکھتا ہے اور پہچانتا ہے، امور غیب سے مطلع ہوتا ہے جنہیں بیداری اور ہوشیاری میں کبھی نہیں پا سکتا۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو تمام علوم اور صنعتوں کے پہچاننے کی قوت ہے، اس کے ذریعے سے کوشش کرتا ہے کہ حقیقت اشیاء کو سمجھے۔ اب وہ چند امور کے جو اس عالم سے نہیں ہیں وہ اس کے دل میں کیوں کر آئے اور انہیں اس نے کیوں کر سمجھا؟ بے شک کہنا پڑے گا کہ اسی جوہر باطنی کے ذریعے سے سمجھا جس کا نام نفس ہے۔ اس پر بھی غور کیجئے کہ قوت فکریہ انسان کو ایک لحظے میں مشرق سے مغرب اور زمین سے آسمان تک پہنچاتی ہے، حالانکہ اس کا تن اس عالم خاک میں قائم ہے۔ اس سے صریحی طور پر معلوم ہوا کہ وہ کوئی دوسری طاقت جو بجلی سے زیادہ سریع السیر ہے، یہی حقیقت انسان ہے اور اسی کو نفس کہتے ہیں۔ حاصل کلام جب کوئی تھوڑا بھی غور کرے تو اس پر یہ امر پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ کتاب خدا اور اخبار معصومیہ میں اکثر مقامات پر اس کی نسبت اشارے ہوئے ہیں۔ حضرت سید الرسل کا خطاب ہے کہ ان کے جواب میں کہو جو حقیقت روح سے سوال کرتے ہیں کہ وہ عالم امر سے ہے۔ مالک عالم امر و عالم خلق خداوند عالم ہے۔ واضح ہو کہ جو کچھ پیمائش و مقدار میں آئے اس کو عالم خلق کہتے ہیں، اور جس کا تعلق پیمائش و مقدار سے نہ ہو وہ عالم امر کہلاتا ہے۔ پس روح کا تعلق عالم امر سے ہے، کیونکہ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عالم خلق میں رہ کر عالم امر کی اشیاء کی ماہیت نہیں سمجھ سکتے۔ فصل چہارم، آدمی اپنی حقیقت نفس کے باعث تمام حیوانات پر ممتاز ہے۔ واضح ہو کہ آدمی کو اسی نفس کے سبب سے تمام حیوانات پہ ترجیح دی گئی ہے۔ یہ نفس جن سے ملائکہ مقدسہ سے ہے۔ بدن نفس کے لیے ایک مرکب ہے اور اس پر سوار ہو کر عالم اصلی وطن حقیقی سے اس عالم
دنیا میں آیا ہے کہ اپنے لیے کوئی تجارت کرے، فائدہ آخرت اٹھائے۔ یہ بدن حیوانات کو بھی دیا گیا ہے، جو ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، سر، سینہ، تمام اعضاء سے بنایا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان حیوان پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا۔ باعث فضیلت وہی نفس ناطقہ ہے کہ جو حیوانات کو میسر نہیں ہے۔ واضح ہو کہ بدن فانی و بے بقا ہے، بعد مرنے کے اس کے اجزاء ایک دوسرے سے متفرق اور خراب ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وقت خداوند عالم کے حکم سے تمام اجزاء جمع ہو کر حساب و ثواب و عتاب کے واسطے زندہ ہوں گے، لیکن نفس کو بقا ہے، اس کو تن سے جدا ہونے کے بعد بھی فنا نہیں ہے۔ بدن کی خرابی اس کی خرابی اور فنا کا باعث نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے خداوند عالم نے فرمایا ہے سورہ آل عمران میں کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ان کو ہرگز مردہ خیال نہ کرو، بلکہ یہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اے نفس اپنے رب کی طرف رجوع و بازگشت کر، جیسا کہ سابق میں اس کے پاس سے آیا ہے۔ پیغمبر خدا جنگ بدر میں ندا فرماتے تھے، اے شہدائے بدر، جو کچھ پروردگار نے وعدہ فرمایا تم نے حق اور درست پایا۔ پس بعض اصحاب نے اس وقت عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ مر گئے ہیں، آپ ان کو کیوں ندا فرماتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ یہ لوگ تم سے زیادہ سننے والے ہیں، ان کا فہم اور ادراک تم سے زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ان کا سننا اس بدن سے نہیں تھا کہ جو صحرائے بدر میں پڑا تھا، بلکہ وہ نفس پاک کے باقی رہنے سے سماعت کرتے تھے۔ فصل نمبر 5۔ آدمی بذریعہ نفس فرشتوں سے مناسبت رکھتا ہے اور فیوضات و انوار الہیہ حاصل کرتا ہے۔ یہاں معلوم ہوا کہ انسان کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ روحانی، جس عالم ارواح و ملائکہ مقدسہ سے مناسبت ہے، اور دوسرا حصہ جسمانی کہ جس کو حیوانات و بہائم سے مشابہت ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ جسمانی چند روز کے لیے اس عالم حس میں زندگی و مقام کرتا ہے، اور جزو روحانی کے واسطے سے عالم اعلیٰ کی طرف سفر کر کے وہاں کے باشندوں کے ساتھ مصاحبت کرتا ہے، بشرطے کہ دنیا میں اس قدر ترقی کر چکا ہو کہ جز اور روحانی جز اور جسمانی پہ غالب ہو، قدورت عالم سے اپنے کو دور رکھا ہو، آثار روحانیت پیدا ہوئے ہوں۔ ایسا انسان دنیا میں ہی اپنی مقامات آخرت دیکھ لیتا ہے، باوجود کہ وہ دنیا میں ہی ہوتا ہے، مگر ہر لحظ فیض الہی حاصل کرتا ہے، نور الہی سے اس کا دل روشن ہوتا ہے، اور جس قدر تعلق جسمانی کم ہوتا ہے اسی قدر دل کی روشنی و صفائی زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ دنیا کی جدائی کا زمانہ پہنچتا ہے، تمام تاریک پردے آنکھوں کے آگے سے اٹھائے جاتے ہیں، چہرہ نفس سے مادیات کا حجاب دور ہوتا ہے، اس وقت تمام رنج و الم دل سے محو ہوتے ہیں، تمام محنت و حسرت سے فارغ ہوتا ہے، خوشی و رحمت دائمی حاصل ہوتی ہے۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ باوجود دنیا میں رہنے کے علاقہ دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے، عالم بقا کی طرف سفر کرنے سے پہلے ہی یہ حالت اس کو حاصل ہوتی ہے، مال دنیا، اہل و عیال اس پہ وبال ہو جاتے ہیں، مگر بقدر ضرورت، بلکہ تن بدن سے دلگیر ہوتا ہے، آخرت کا طالب رہتا ہے، گویا اس کا بدن اس عالم میں ہے لیکن اس کا دل ساکنان عالم عقبہ سے صحبت رکھتا ہے، سوائے خدا کے اس کو کسی کی تلاش نہیں رہتی، کوئی بات نہیں کہتا، سوائے راہ خدا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈتا، یہاں تک کہ وہ مقام مصاحب عالم اعلیٰ اور محفل قریب مولا ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جنہیں کسی کان نے نہیں سنا، اور جو کسی کے دل میں نہیں گزری۔ اسی حالت کی طرف کتاب الہی میں سورہ سجدہ آیت نمبر 17 میں اشارہ ہوا ہے کہ کوئی نفس ان چیزوں کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ جو اس کے لیے مہیا کی گئی ہیں، اور جن میں سے ایک ایک کا نظارہ آنکھوں کو تازگی بخشتا ہے۔ نفس کی بھی لذت، صحت اور بیماری حاصل ہے۔ واضح ہو کہ آدمی کے دو جزو ہیں، ایک بدن اور دوسری روح، ان میں سے ہر ایک جز کے لیے غم، لذت، محنت، راحت، مرض و صحت ہے، تکلیف و محنت موجود ہے،
جب بیماری بدن کو عارض ہوتی ہے تو اسے لاغر کر دیتی ہے، اس کو حصول لذت جسمانیہ سے باز رکھتی ہے۔ اگر اس کے معالجے میں سستی کی جائے تو بدن ہلاکت کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ علم طب میں اس کے امراض کا معالجہ درج ہے۔ اس طرح سے روح کے لیے بھی آلام و اسقام مقرر ہے، اور روح کی بیماریاں اور اخلاقی ضمیمہ اوصاف رذیلہ ہیں کہ جن سے روح ہلاک ہوتی ہے اور لذت روحانیہ و سعادت ابدیہ سے محروم ہو جاتی ہے۔ اور روح کی صحت اور راحت وہ اوصاف نیک اور وہ خصال ملکیاں ہیں کہ جن کے باعث قرب حضرت باری نجات درستگاری حاصل ہوتی ہے۔ ان امراض اور معالجات کی تفصیل علم اخلاق میں ہے کہ جو انشاءاللہ کے آئندہ بیان ہوں گے۔ بیماری نفس کی خرابی اور اس کے صحت کا فائدہ۔ واضح ہو کہ روح کی بیماری اور اخلاق ذمیمہ کے فساد نیز ان کے معالجات کو ہرگز سہل اور آسان نہ سمجھا جائے۔ روح کی صحت کو بدن کی صحت پر قیاس نہ کیا جائے، ایسا قیاس عقل مند کے نزدیک کیوں کر جائز ہوگا؟ غور کیجئے کہ بدن کی صحت سے صرف یہ مطلوب ہے کہ اس دار فانی میں چند روزہ زندگی بسر کی جائے، اور اس کے مرض سے کوئی خرابی سوائے قلت خواہشات کے پیدا نہیں ہوتی۔ برخلاف اس کے روح کی بیماری لذت و سعادت ابدیہ، بادشاہی سرمدی سے محروم رکھتی ہے، اور اخلاق ذمیمہ و امراض روحانیہ ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پردہ ظلمت ہے، مانع انوار الہیہ ہے۔ اس کے معالجے میں سستی کرنے سے آدمی ہلاکت دائمی تک پہنچ جاتا ہے۔ روح کی صحت یعنی اخلاق کے پسندیدہ باعث زندگانی ابدی و حیات حقیقی ہے۔ جبکہ آدمی اپنے نفس کو اخلاق ذمیمہ سے پاک اور صفات نیک سے موصوف کرتا ہے تو اس کی رحمت غیر متناہیہ خداوند عالم کے قبول کرنے کی قوت حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے حجاب دور ہو جاتے ہیں۔ موجودات کی تمام صورتیں اس کے آئینہ دل میں ظہور کرتی ہیں، اس کا قامت خلعت الہیہ کا سزاوار، اس کا سرتاج سلطنت معنویہ کا اہل ہوتا ہے۔ ایسی خوشی اور لذت حاصل ہوتی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل میں اس کا گزر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر لشکر شیطان نے فرزندان آدم کے دل کے اطراف کو گھیرا نہ ہوتا تو بالضرور در حقیقت عوالم علویہ و سفلیہ کو مشاہدہ کرتے، آثار قدرت کاملہ حق سبحانہ و تعالی سے مطلع ہوتے۔ غرض کے آئینہ نفس جس قدر زنگ قدرت عالم سے پاک ہوتا ہے، اسی قدر موجودات عالم اقدس کی صورتیں اس پہ جلوہ گر ہوتی ہیں، اتنا ہی وہ رحمت پروردگار کا سزاوار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو خداوند عالم کے ساتھ چند حالتیں ہیں کہ کسی ملک مقرب اور کسی پیغمبر مرسل کو اس کی طاقت و توانائی نہیں ہے۔ جو شخص مقام سلوک میں سعادت کا راستہ پاتا ہے وہ اپنے احوال کا نگران رہتا ہے، اپنی سعادت و قابلیت کے موافق الطاف و فیوضات الہی سے مستفید ہوتا ہے۔ اب وہ انسان کے جو اسرار ربوبیہ سے دور ہے، انوار الہیہ سے محجور ہے، تو اس میں مبدأ فیاض کی طرف بخل کی نسبت نہیں دی جا سکتی، بلکہ اس کا سبب وہی پردہ ہائے ظلماتی ہیں کہ جو انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ انسان ان کے دور کرنے پر متوجہ نہیں ہوتا، یہ خود اس کی کوتاہی ہے۔ واضح ہو کہ علم معرفت اور اسرار آدمی کو صفائی نفس سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ان علوم کی مانند نہیں ہے کہ جو مطالعہ کتب اور دلیل عقلی سے سمجھ سکیں، بلکہ یہ علم حقیقتی نورانیہ ہیں اور ان کا مبدأ الہیات انوار الہی ہیں۔ یہی وہ علم ہے کہ جس کی نسبت حضور نے فرمایا کہ علم ایک نور ہے جسے خدا طالب صادق کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ بس جب تک آپ اپنے صفحہ دل کو اخلاق ذمیمہ کے نقوش سے پاک نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ علم معرفت حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ علوم و معارف باطنی ہیں۔ جس طرح نماز کہ جو طاعت ظاہری ہے تمام نجاسات ظاہریہ سے پاک ہوئے بغیر صحیح نہیں ہوتی، اسی طرح جب تک باطن کے تمام نجاسات معنویہ کے جو اخلاق ذمیمہ ہیں دور نہ کیے جائیں تو یہ نور علم آئینے میں ظاہر نہیں ہو سکتا۔ دل ناپاک علوم کی منزل کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ علم بذریعہ ملائکہ مقدسہ لوح محفوظ سے دل پر نازل ہوتا ہے اور یہی فیض الہی کے ذرائع ہیں۔ لہٰذا جب تک قلب ظاہر نہ ہو،
جب تک قلب ظاہر نہ ہو ملائکہ مقدسہ اس سے متنفر رہتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مکان میں کتا رہتا ہو اس مکان میں ملائکہ نہیں آتے۔ پس جس خانہ دل میں صفات رذیلہ کتوں کے مانند بھرے ہوئے ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ملائکہ کہ جو حامل علوم معرفت ہیں اس دل میں داخل ہوں، اسے صاف ظاہر ہے کہ جنہوں نے استدلال علم حاصل کرنے میں اپنی عمر صاف کی ہے اور پاکیزگی نفس اور صفات ضمیمیہ سے غافل ہیں، ان کا دل دنیا سے ہی متعلق ہے اور ان کا نفس قوت غضبیہ اور شہویہ کا مطیع ہے۔ وہ حقیقت علم سے بے خبر ہیں، ان کی کوشش بے فائدہ ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے اس کو علم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ علم نہیں ہے، کیونکہ علم حقیقی کے لیے ایک نور ہوتا ہے جس سے یہ اہل مجادلہ قطعاً محروم ہیں۔ حقیقتاً جس دل میں نور علم داخل ہو وہ غرق کے دریائے عظمت و محو مشاہدہ پروردگار ہوتا ہے، سوائے اس کے کسی طرف التفات نہیں کرتا۔ برخلاف اس کے اکثر اہل جدل کی نیت حصول دنیا و منصب، جاہ و شہرت، تسخیر قلوب تک محدود رہتی ہے جب تک صفات خبیثہ دور نہ ہوں۔ عبادت ظاہری کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا، وہ طاعت بدنیہ کا کوئی ثمرہ نہیں اٹھا سکتے۔ واقعاً وہ انسان کس قدر بدبخت ہے کہ جس کا ظاہر آراستہ ہو اور باطن گندہ ہو۔ خدا سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں کیا فرماتا ہے کہ یقیناً نماز بے حیائی کی بات اور بدکاری سے نمازی کو دور رکھتی ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اکثر آدمی نمازی پنجگانہ ادا کرتے ہیں اور پھر ہر وقت قدرت خدا کے منکر ہوتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خبث باطنی کے ساتھ عبادت ظاہری کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، پس ہماری نماز اگر نماز ہوتی اعمال اور افعال کی تکرار سے ملکہ نیک و بد حاصل ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ ہر نفس شروع پیدائش و عالم طفلی میں جمیع صفات سے خالی ہوتا ہے، وہ اس صفحے کی مانند ہے کہ جس پر کوئی نقش و نگار نہ ہو، پھر اعمال و افعال کے ارتکاب سے اس میں اچھی یا بری صفت پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی عمل پہل کیا جائے تو اس کا تھوڑا سا اثر دل میں ہوتا ہے، دوسرے وقت کے ارتکاب سے اس کے اثر میں زیادتی ہوتی ہے اور تکرار عمل سے وہ اثر دل میں مستحکم اور قائم ہو جاتا ہے، اس کی قوت مضبوط ہوتی ہے۔ نفس کی مثال ایک کوئلے کی سی ہے، جب کوئلہ آگ کے نزدیک ہوتا ہے تو اس میں حرارت تاثیر کرتی ہے اور گرمی ظاہر ہوتی ہے، جب اسے آگ سے دور کر دیا جائے تو سرد ہو جاتا ہے، اگر اسے آگ میں پڑا رہنے دیں تو گرمی کی تاثیر زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس میں آگ کا رنگ پیدا ہوتا ہے، وہ روشن ہوتا ہے یہاں تک کہ خود آگ ہو جاتا ہے اور جو چیز اس کے نزدیک ہو اس کو جلا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے لڑکوں کو علم و ادب سکھانے میں سہولت ہوتی ہے، مشائخ اور پیروں کے اخلاق کے بدلنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اگر کوئی اپنی حالت پر کبھی غور کرے، اپنے اعمال و افعال پر نظر ڈالے، اپنے صفحہ دل کو کھول کر دیدہ بصیرت سے تأمل کرے تو ان صفات کو معلوم کر سکتا ہے کہ جو دل میں گھر کر چکی ہیں۔ اکثر آدمی بسبب گرفتاری دنیا اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں، لیکن جب اس عالم بقا کی طرف اس کی رحلت ہوگی تو دل مشاغل دنیاوی سے فارغ ہوگا اور وہ منقطع ہوگا، پردہ طبیعت دیدہ بصیرت سے اٹھایا جائے گا، اس وقت ان کی نظر لوہے قلب اور صفحہ نفس پہ پڑے گی۔ سورہ قاف میں ارشاد خداوندی ہے کہ جس روز تیرے آگے سے پردہ اٹھا دیا جائے گا تو زیادہ دیکھنے والا ہوگا، اپنے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہوگا، نتیجہ اعمال و افعال کو مشاہدہ کرے گا، جو کچھ قرآن مجید میں ہے اس سے آگاہی ہوگی۔ اسی طرح سورہ اسراء میں ہے کہ ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے کا ہار کر دیا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے ہم ایک نوشتہ نکالیں گے جس کو وہ صاف طور پر پائے گا، ہم اس کو حکم دیں گے کہ اپنا نوشتہ پڑھ لے، آج تو خود اپنے محاسبے کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ دنیا میں اپنے احوال سے غافل ہیں، اپنے اوقات کو لہو و لعب اور امور باطلہ میں صرف کر چکے ہیں، وہ اس وقت بے اختیار کہیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 49۔ یہ کیسا نوشتہ ہے کہ اس نے کسی اعمال صغیرہ و کبیرہ کو فراموش نہیں کیا، ہر چیز اس میں درج ہے۔ بزرگی، علم، اخلاق اور مراتب انسان
جب آپ نے معلوم کیا کہ حیات ابدی و سعادت انسان کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ اخلاق ذمیمہ اوصاف رذیلہ دور ہوں اور صفات نیک حاصل نہ ہوں، یہ حالت اس وقت تک میسر نہیں ہوتی جب تک صفات رذیلہ فضائل حسنہ کا علم نہ ہو۔ ان کی معرفت علم اخلاق سے حاصل ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم اخلاق کی بزرگی تمام علوم سے زیادہ ہے اور اس کے فوائد بے انتہا ہیں۔ ایک مسئلہ یہی ہے کہ ہر علم کی بزرگی اس کے موضوع کی بزرگی پر موقوف ہے۔ علم اخلاق کا موضوع نفس ناطقہ انسانیہ سے ہے کہ جو اشرف انواع کائنات اور افضل طوائف ممکنات ہے، لہٰذا اس علم کی بزرگی کے تسلیم کرنے میں کسی عاقل نے کلام نہیں کیا۔ اسی علم کے واسطے سے انسان رتبہ حیوان سے ہم رتبہ ملائکہ ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ انسان کے لیے عجیب و غریب عوارض و مراتب ہیں۔ اس کی پستی کے مرتبے پر جب نظر کیجئے تو یہ نظر آئے گا، سورہ اعراف آیت نمبر 179، یہ لوگ 4 پایوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئی گزرے اور زیادہ گمراہ۔ یہ مرتبہ کفار کا ہے۔ اسی پر نظر کرتے ہوئے انہیں کہنا پڑے گا کہ اے کاش میں خاک ہو جاتا۔ اور مرتبہ آخری نوع انسان کا یہ ہے کہ وہ مقصود کائنات قرار پائے، اور اسی مرتبے والے کی شان میں آیا ہے کہ اگر تو مقصود نہ ہوتا تو میں کسی شے کو خلق نہ کرتا۔ یہ مرتبہ ملائکہ کے مرتبے سے فضل و اشرف رکھتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی تمام امت کے ساتھ موازنہ کیا گیا اور میں سب پہ سبقت لے گیا۔ اس بیان سے ظاہر ہوا ہے کہ یہ تفاوت اور اختلاف نوع انسان میں جسم کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ تمام مخلوقات کو جسم عطا ہوا ہے، بلکہ وجہ اختلاف اخلاق و صفات پسندیدہ ہے۔ انہی اخلاق و صفات کا حامل سردار کائنات ہے۔ پس اس علم سے بڑھ کر کون سا علم اشرف ہو سکتا ہے جو پسترین موجودات کو تمام کائنات سے رتبہ بزرگی پر پہنچا دے۔ اسی وجہ سے سابق علماء اس علم کو علم اخلاق حقیقیہ کہتے ہیں۔ اس کا نام اکسیر اعظم رکھا ہے۔ اپنے شاگردوں کو اسی کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب تک شاگردوں کے قلوب میں اخلاق حسنہ راسخ نہ ہو جائے، اس وقت تک دوسرے علوم کی تعلیم ان کے نزدیک عبث اور بیکار، بلکہ موجب شر اور فساد ہے، کیونکہ جس بدن میں مادہ فاسد جمع ہو اسے کثرت غذا سے سوائے فساد و اختلاط اور زیادتی مرض کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ویسے ہی جس نفس میں اخلاق ذمیمہ جمع ہو اسے تحصیل علم سے بجز شر اور فساد کے کوئی نفع حاصل۔ یہی سبب ہے کہ اکثر اشخاص علماء کے لباس میں ہیں، اپنے کو زمرہ اہل علم سے گنتے ہیں، مگر ان کا حال عوام سے خراب ہے۔ ان کا دل سیاہ ہے، رات دن مال خواہ حرام ہو یا حلال جمع کرتے ہیں، حصول جاہ و منصب میں کوشش کرتے ہیں، اس کو رواج دین و مذہب جانتے ہیں، اپنے ہم رتبہ والوں سے جھگڑتے ہیں تاکہ عوام پر اپنی فضیلت ظاہر ہو۔ ان کا اعتقاد سست ہے، ان کی اصول عقائد نادرست ہیں۔ رسوم شرع و ملت کو دور کر کے چند بدعتوں کو اپنے واسطے مقرر کر لیا ہے۔ ان کا نام مقتضائے حکمت رکھتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ علم بدن عمل کی گمراہی و ضلالت پیدا کرتا ہے؟ کیا قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سنا کہ 2 شخصوں نے میرے کمر توڑ دی، ایک وہ عالم کہ جو مطابق شرع کے عمل نہیں کرتا، اور دوسرا وہ جاہل کہ جو آداب عبادت کو نہ جان کر عبادت کرتا ہے۔ فائدہ تہذیب اخلاق۔ واضح ہو کہ نفس کو صفات رذیلہ سے پاک کرنے اور صفات نیک سے آراستہ کرنے کو تہذیب اخلاق کہتے ہیں۔ تہذیب اخلاق سے نیکی اور سعادت دارین حاصل ہوتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ سعادت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے صفحہ دل کو اخلاق ذمیمہ سے پاک نہ کریں اور نیک صفتوں سے آراستہ نہ کریں، جیسے کہ صحت بدن کی تمام امراض کے دور کرنے سے میسر ہوتی ہے۔ پس نیک بخت وہ ہے کہ جو تمام صفات اور اپنے افعال کی بہتری کو لازم قرار دے، ہر وقت ثابت قدم رہے، کبھی انقلاب زمانہ و تغیر حالت سے پریشان نہ ہو، کہیں مصائب و بلا صبر کو نہ جلائے، سیلاب محنت سے شکر گزاری میں کوئی رخنہ نہ باقی ہو، شب کا ہاتھ دامن اعتقاد تک نہ پہنچے، کسی کا بدی کرنا اس کے ساتھ نیکی کرنے سے مانے نہ ہو، کسی کا دشمنی کرنا نفس کو دوستی سے الگ نہ کر دے۔ حاصل کلام یہ کہ ثابت قدمی، ثبوت اخلاق، قوت نفس، بزرگی ذات،
حسن صفات اس مرتبے کو پہنچاتی ہے کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر کو حاصل ہوا۔ ایسے شخص کے احوال میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، اگر اس پہ بلائیں نازل ہوں تو اس کے اعمال تبدیل نہیں ہوتے۔ اس میدان میں جو شخص گوئے سعادت لے گیا اس کو سعادت واقعی نصیب ہوئی۔ حقیقتاً وہ گروہ مجردات میں داخل ہوتا ہے، عالم جسمانیات سے اس قدر بلندی پر پہنچتا ہے کہ دستے افلاک کا تصرف اس کے دامن تک نہیں پہنچ سکتا، تاثیر ثوابت و سیار کی گرد اس کے چہرے پر نہیں جم سکتی، اس پرستاروں کی نحوست و سعادت کا اثر نہیں پکڑ سکتا۔ صاحبان نفوس قویہ کو سعد و نحس فلک سے کیا ڈر ہے، بلکہ انسان قوت نفس و تجرد میں اس مرتبے پر پہنچتا ہے کہ افلاک میں بلکہ تمام کائنات میں وہ تصرف کر سکے۔ چنانچہ واقع شق القمر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قصہ رد شمس سرور اوصیاء کا شہادت دے رہا ہے۔ دوسرا باب سبب اخلاق بد و قوت نفس۔ نفس مملکت بدن کا بادشاہ ہے اور یہ چار قوتیں عقل، شہوت، غضب، وہم اس مملکت کے اعمال و حکام ہیں، اور باقی اعضائے قوہ، لشکر و خادم، ان چاروں کو لذت اور علم فطری حاصل ہے۔ واضح ہو کہ بدن انسان کا مثل ایک مملکت کے ہے کہ جسے خداوند عالم نے روح کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس مملکت میں روح کے لیے اعضاء و جوارح، حواس اور تمام قوائے ظاہری اور باطنی مانند فوج اور لشکر کے ہیں کہ جس کا کاشمہ بیان کیا جائے گا۔ قرآن میں سورہ مدثر آیت نمبر 29 میں بیان ہوا ہے کہ تمہارے پروردگار کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک خدمت سپرد کی گئی ہے، اور ان میں حسب مندرجہ ذیل چار قوائے سردار موجود ہیں۔ پہلی عقل، دوسری شہوت، تیسری غضب اور چوتھا وہم۔ باقی تمام قوتیں ان کے زیر دست اور فرما بردار ہیں۔ عقل کا کام حقیقت امور کو معلوم کرنا ہے، نیکی اور بدی کی تمیز کرنا ہے، اور افعال نیک کا حکم اور برے صفات سے منع کرنا ہے۔ قوت شہوت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بدن کو قائم رکھتی ہے، یہ کمال نفس کے تحصیل کا ذریعہ ہے، اس سے انتظام بدن درست رہتا ہے اور بقائے نسل بھی اس پر موقوف ہے۔ قوت غصب کا شغل یہ ہے کہ نقصانات خارجیہ بدن سے دور کرتی ہے، نیز اگر قوت شہوت یا پھر وہم سرکشی اور خودسری کا ارادہ کر کے زیادہ اطاعت عقل سے قدم باہر رکھے تو پھر یہی قوت غضبیہ انہیں سیدھے راستے پر لاتی ہے اور ماتحت عقل کر دیتی ہے۔ قوت وہم سے باریک اور مشکل کام سمجھ میں آتے ہیں، یہ قوت مقصد صحیح پر پہنچاتی ہے، تحت اقتدار اور تسلط عقل رکھتی ہے۔ واضح ہو کہ ان چاروں قوتوں میں سے ہر ایک سرکشی بھی کر سکتی ہے، محکوم ہو کر حاکم بننے کی تمنا کرتی ہے، باقی قوتوں کی یہ کیفیت نہیں، بلکہ ان چاروں میں سے جو قوت بھی حاکم بن جائے وہ اسی کی خادم بن جاتی ہے۔ جب ان چاروں قوتوں میں سے عقل مرتبہ وزارت رکھتی ہے، اس کی تدبیر یہ ہے کہ سلطان روح راہ ثواب سے الگ نہ ہونے پائے، تدبیر نیک اسباب سفر میں سہل اور آسانی ہو۔ دوسری قوت شہوت یہ مثل عامل خراج ہے، یہ عامل لالچی اور جھوٹا ہے، جو کچھ وزیر عقل حکم دیتا ہے اس کے خلاف کرنا چاہتی ہے، ہمیشہ اس امر کا طالب رہتی ہے کہ سلطان روح اس کے حکم کو محکوم کرے، چار پایوں کی مانند غرق دریائے شہوت ہو جائے، ہمیشہ معقولات و مشروبات منکوحات میں مبتلا رہے، ایسا مبتلا ہو کر وزیر بتدبیر سے مشورہ لینے کی مہلت ہی نہ ملے، بھلائی اور برائی کو سمجھنے کی طرف متوجہ ہی نہ ہو۔ تیسرا ہے غضب، یہ کوتوال شہر بدن ہے کہ جو تیز و تند، بے خوف، شریر ہے اور ہمیشہ ظلم اور ایذا، عداوت اور بغض کو پسند کرتا ہے، اس امر کی کوشش میں رہتا ہے کہ سلطان روح کو فریب دے اور ہمیشہ اس کے اشاروں پہ کار بند ہو، عقل کے ارشاد کی طرف اس کا رخ نہ ہو اور ہمیشہ درندوں کے مانند بنی نوع انسان کی ایذا دہی میں مصروف رہے۔ چوتھا ہے وہم،
اس کا شغل مکر، ہیلا، خیانت، فتنہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سلطان روح کو ایسا مطیع اور فرما بردار کرے کہ کبھی راہ فتنہ و فساد سے تجاوز نہ کر سکے۔ ان چاروں قوتوں میں ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے، اس لیے انسانوں میں کبھی فرشتوں اور قدسیوں کے اثار پائے جاتے ہیں، اور کبھی وہ زندگی کے لباس میں نظر آتا ہے، کبھی شیطان کے بھیس میں۔ یہ تنازعہ برپا رہتا ہے یہاں تک کہ کسی ایک قوت کو غلبہ حاصل ہو۔ بس جس قوت کا غلبہ ہوتا ہے انسان اسی کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور اسی کے آثار بطور کمال اس میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر باطن کی سلطنت وزیر عقل پر قائم رہی تو نفس کی مملکت میں آثار ملائکہ ظاہر ہوتے ہیں۔ انتظامی مملکت اچھی طرح رہتا ہے، انسان داخل گروہ ملائکہ ہوتا ہے۔ اگر دوسرے قوہ کا غلبہ ہو تو اس کے آثار ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ مملکت بدن خراب اور ویران ہوتی ہے، انسان جانور یا درندوں یا شیطانوں کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ واضح ہو کہ مملکت نفس میں یہ لڑائی عقل کے سبب سے ہوتی ہے، کیونکہ عقل ان قوائے سے یعنی ان تین قوتوں کا نہ کہ اعتدال کے دائرے میں قائم رکھنا چاہتی ہے، ان کی سرکشی کو روکتی ہے، نفس کو ان کا فرما بردار بن جانے سے منع کرتی ہے، اور باقی تینوں قوتیں آپس میں جنگ و جدل نہیں کرتی۔ یہ ممانعت صرف عقل کے اشارے پر منحصر ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ان قوتوں میں سے کسی قوت کو بسبب عوارض خارجیہ کے دوسری پر غلبہ اور قوت حاصل ہو، لیکن یہ غلبہ دشمنی اور عداوت کے سبب سے نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ نفوس حیوانیات میں جو قوت عاقلہ سے خالی ہیں یہ تنازعہ نہیں پایا جاتا، اگرچہ کہ وہ سب اس قوت شہویہ میں مراتب مختلفہ رکھتے ہیں کہ جو ان پر مسلط ہے۔ اسی طرح گروہ درندگان اور فرقہ شیطان کو سمجھیے، جن میں سے اول الذکر پر قوت غضبیہ کا تسلط ہے اور آخر الذکر پر قوت واہمہ کا، یعنی درندوں کے اوپر غضب کی قوت ہے اور شیطان کے اوپر قوت واہمہ۔ یہی حال نفوس ملائکہ کا ہے، ان میں بھی تنازع نہیں، اسی لیے کہ ان کی قوت صرف عقل پر منحصر ہے، باقی قوتیں ان میں نہیں ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جامع تمام عوامل آثار انسان ہیں جو تمام مخلوقات میں ان قوت اور ان صفاتوں کے ساتھ مخصوص کیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے مظہریت اسماء الہیہ، مرتبہ قابلیت خلافت ربانیہ اس سے متعلقہ ہے۔ عالم ظاہری اور باطنی کی بزرگی کا تاج اسی کے سر پر ہے۔ سلطنت ملک ظاہری اور باطنی کا خلعت اس کے جسم پر آراستہ ہے۔ گو ملائکہ لذات عقلیہ اور انوار علمیہ سے مخصوص ہیں، رتبہ روحانیت پر سرفراز ہیں، لیکن عالم جسمانیت پر کہ جو ایک عالم پروردگار ہے اس کو تسلط نہیں۔ اجسام فلکیہ اگرچہ بنائد قواعد حکمہ صاحب نفوس مجزدہ ہیں، مگر ان کو اوصاف متضاد کی کوئی خبر نہیں، نہ انہوں نے ہولناک منزلیں طے کی ہیں، نہ انقلاب صفات و احوال کا زہر انہوں نے چکھا ہے، برخلاف انسان کے کہ تمام مراتب کو طے کر کے مختلف پہاڑوں کی سیر کرنے کے بعد عالم نباتوں، حیوانوں، ملائکہ کا احاطہ کیے ہوئے مرتبہ کمال پر فائز ہوا۔ پس انسان تمام حقائق ملک و ملکوت کا ایک نسخہ جامعہ ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے عقل سے ملائکہ کو مخصوص کیا، ان کو شہوت اور غصب نہیں دیا، حیوانات کو شہوت اور غصب عنایت کیا مگر عقل سے بے نصیب رکھا، انسان کو ان تمام قوتوں سے مشرف کیا۔ اگر انسان شہوت اور غصب کو عقل کا مطیع کرے تو ملائکہ سے بہتر ہے، لیکن اپنے کو باوجود ان تمام قوتوں کے اس مرتبے پر پہنچانے والا یقیناً مستحق مدح ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ انسان اگر شہوت اور غضب کا مطیع ہو تو حیوان سے رتبے میں کم درجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ باوجود اعانت عقل لذت روحانی کا درجہ لذت جسمانی سے بڑا ہوا ہے۔ قوت عاقلہ سے لذت روحانی اور باقی تین قوتوں سے لذت جسمانی حاصل ہوتی ہے۔ ان چاروں میں سے جو قوت غالب ہو جائے آدمی اسی جنس میں محسوب ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ چاروں قوتیں سردار ہیں، پہلا عقلیہ، دوسرا وہمیہ، تیسرا غضبیہ اور چوتھا شہویہ۔ واضح ہو کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے لذت اور تکلیف موجود ہے، یعنی جو چیز
بلحاظ فطرت اور جبلت اس قوت کے لیے موزوں ہے، اس کا حصول لذت ہے اور اس کا عدم تکلیف و الم ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ خواہش فطری یہ ہے کہ حقیقت اشیاء کو پہچانے، لہٰذا معرفت حقائق لذت عقلی ہے اور جہل و حیرانی اذیت و تکلیف عقلی ہے۔ اس طرح مقتضائے غضب قہر اور انتقام ہے، اس کی لذت غلبہ اور تسلط سے حاصل ہوتی ہے اور عجز اس کے لیے تکلیف و زحمت ہے۔ بذات حاذا قوت شہویہ کے خواہشات فطریہ معقولات و ملبوسات و منکوحات میں منحصر ہیں، ان کا حصول اس لیے لذت ہے اور عدم حصول موجب زحمت و الم ہے۔ اسی پر قوت وہمیہ کا قیاس کرنا چاہیے۔ اس مقام سے معلوم ہوا کہ ان چاروں قوتوں پر نظر کرتے ہوئے الم اور لذت کی بھی 4 قسمیں قرار پائیں گی۔ پہلا لذت عقلیہ، لذت وہمیہ، لذت غصبیہ اور لذت شہویہ۔ ان سب لذتوں میں لذت عقلیہ کا درجہ نہایت بلند ہے، جیسا کہ خود عقل کے لیے رفعت موجود ہے۔ تغیر و تبدل حالات سے اس لذت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، برخلاف دوسری لذتوں کے، ان میں سے کسی کے لیے بھی رنگ بقا نہیں ہے۔ اسی لیے لذتیں لذت عقلیہ کے مقابل میں نہایت ہی حقیر اور بے قدر ہیں۔ ابتدا میں انسان کا میل طبی تمام لذتوں کی جانب ہوتا ہے، لیکن جس قدر غلبہ حیوانیت بڑھتا ہے اس قدر لذت عقلیہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی طرف اس وقت توجہ کامل ہو سکتی ہے کہ جب نفس پاک اور پاکیزہ ہو اور انسان فضائل حسنہ کے زیوروں سے آراستہ ہو جائے۔ لیکن آدمی اس لذت کا ادراک کر لیتا ہے تو پھر اسی میں ترقی کرتا جاتا ہے، اور جس قدر قوت عقلیہ ترقی کرتی ہے اسی قدر اس کا تسلط دوسری قوتوں پر ہوتا جاتا ہے۔ یہ تسلط جس قدر بڑھتا ہے اس قدر لذت عقلیہ ترقی کرتی چلی جاتی ہے اور اسے نقص و زوال لاحق نہیں ہوتا۔ ان لوگوں سے تعجب ہے کہ جو کھانے پینے، نکاح جمع اور مثل ان کے اور دوسری لذتوں کو کمال انسانی سمجھتے ہیں، ان کے حصول میں بہتری کا گمان کرتے ہیں۔ لذت آخرت اور انتہائی مرتبہ انسانیت ان کے نزدیک وصال حور و غلمان اور سیر بہشت ہے، کباب و شراب کے سوا اور کچھ نہیں۔ آگ میں جلنا، بچھوؤں کی اذیت، چوٹیں، آتشی لباس، انہی چیزوں میں ان کے نزدیک آخرت کی تکلیف منحصر ہے۔ ان کی عبادت و ریاضت کا مقصد یہی ہے کہ وصال حوریہ سے کامیاب ہوں اور گرز آتشی سے نجات حاصل کریں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ ایسی عبادت مزدوروں اور غلاموں کی عبادت ہے؟ افسوس یہ لوگ ان کی لذت سے بے خبر ہے کہ جن سے سرور حقیقی اور قرب پروردگار حاصل ہوتا ہے۔ اگر آتش و دوزخ کے خوف سے گریہ و بکا ہے، اگر شوق وصال حور میں شب بیداریاں ہو رہی ہیں، اگر فواکہات خوشمزہ کی امید میں اگر وہ روزہ رکھتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایسا انسان اہل اللہ میں سے نہیں ہو سکتا۔ ایک پردہ غفلت ہے کہ جو اس کی آنکھوں پر پڑا ہوا ہے۔ سید اولیاء فرماتے ہیں کہ اے خدا، میں آتش دوزخ کے خوف سے یا بہشت کی طمع و شوق میں تیری عبادت نہیں کرتا، مگر تجھ کو سزاوار پرستش جان کر تیری بندگی کرتا ہوں۔ ایسا ہی اہل بصیرت کی نظر میں لذت جسمانیہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، کیونکہ ان لذتوں میں آدمی بہائم و حیوانیات کے ساتھ شریک ہے۔ اہل عقل کے نزدیک وہ لذت کسی کام کی ہو سکتی ہے جس کا حصول جس قدر ترقی کرتا ہے اس قدر نفس ناطقہ قوت بہیمیہ کا خادم ہوتا چلا جاتا ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو کھانے پینے، نکاح، حصول جاہ و منصب کو لطف زندگانی سمجھتے ہیں، اور جو لوگ ان سے محروم ہیں ان پر فخر کرتے ہیں، ان کی بزرگی کو گھٹاتے ہیں، اور جو لوگ ترک شہوات کر کے لذت دنیاویہ پر لات مار چکے ہیں ان کی تواضع و عاجزی سے فائدہ اٹھا کر ان کو اپنے مقابلے میں بدنصیب جانتے ہیں۔ واضح ہو کہ لذات جسمانیہ کا حصول ہرگز داخل کمالات نہیں ہے۔ اس کی روشن دلیل یہ ہے کہ ان چیزوں سے ذات باری تعالیٰ بے بہرہ ہے۔ اگر یہ چیزیں کمالات ہوتی تو ضرور خالق عالم کے لیے ثابت ہوتی، اس لیے کہ ذات الہی، ذات کامل اور اکمل کا کسی کمال سے خالی رہنا محال ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ چیز فی الحقیقت نقص میں داخل ہے نہ کہ کمالات میں۔
فطری دلیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پرخور کہا جائے یا مطیع غصب سمجھا جائے یا مکاری کا خطاب دیا جائے تو وہ یقیناً ناخوش ہوگا۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ یہ صفتیں نقائص میں سے ہیں۔ اگر ان کا شمار کمالات میں سے ہوتا تو کسی انسان کو ان کی طرف منسوب ہونے سے نہ خوشی لاحق نہ ہوتی، اسی لیے کہ نفس انسان فطرتاً طالب کمال ہے۔ ہاں، ان قوتوں کا کام صرف اتنا ہے کہ بدن پر جو تکالیف وارد ہوتی ہیں وہ ان کے ذریعے سے دفع ہو جاتی ہیں، اور بس۔ لذت وہی لذت ہے کہ جس کا تعلق عقل سے ہو، جس کے حصول سے انسان گروہ ملائکہ میں داخل ہوتا ہے، اور باقی قوتیں انسان کو حیوانوں، درندوں اور شیاطین کے گروہ کی طرف کھینچنے والی ہیں۔ لہٰذا چشم بصیرت کھولیے، ہوشیار ہو جائیں اور غور کریں کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچے۔ اگر قوت شہویہ دوسری قوتوں پر مسلط ہو، یہاں تک کہ آپ اشتیاق مغرب میں ہی غرق ہوں، تو ان کے جھمگھٹے میں ہی آپ کی زندگی گزر رہی ہے، تو آپ انسان نہیں ہیں۔ اگر آپ قوت غضبیہ کا تسلط ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو حصول منصب و جاہ و برتری کی طرف مائل یا کسی کی تکلیف، فحش، دشنام دہی میں مصروف پائیں تو اپنے آپ کو سگ یا گرگ درندہ سمجھیے اور انسان خیال نہ کیجیے۔ اگر ہمیشہ مکر و حیلے کی فکر اور ان طریقوں کی تلاش ہو کہ جو متقاضۂ غضب و شہوت ہیں تو اپنے آپ کو شیطان خیال کیجیے جس میں انسانی میں حلول کیا ہوا ہے۔ اگر آپ پر عقل کا تسلط ہو اور ہمیشہ تحصیل معرفت الہیہ، عبادت پروردگار، اطاعت رسول مختار، طلبگار نیکی ہوں تو اپنے آپ کو انسان حقیقی و ملائکہ مقدسہ سے بلند رتبے والا جانیے۔ بس جس کو تھوڑا بھی ہوش ہو، وہ اپنے نفس کا دشمن نہ ہو، اس پہ سعادت ابدیہ اور صفات جمیلہ کے حصول میں اور اخلاق رذیلہ کے دفع میں کوشش کرنا لازم ہے۔ ہمیشہ خواہش نفسانیہ اور لذت جسمانیہ میں مصروف نہیں ہونا چاہیے، مگر اسی قدر کہ جو صحت بدن اور بقائے حیات کے لیے ضروری ہے۔ انسان اپنی زندگی کو اچھے اچھے کھانوں کے حاصل کرنے میں ضائع اور تلف نہ کرے، مگر مطابق ضرورت، جس سے اہل و عیال کے سامنے ذلیل نہ ہو۔ اس سے زیادہ وبال اور اس کا نتیجہ خرابی ہے۔ جامع لباس اس قدر کافی ہے کہ بدن کو پوشیدہ کرے، گرمی اور سردی کو دفع ہونا اس قدر متلاشی رہے کہ ہر ایک کی نظر میں ذلیل و خوار بے اعتبار ہو جائے۔ مجامعت اس قدر کافی ہے کہ جو بقائے نسل کے لیے ضروری ہو، نہ اس درجہ کہ غرق دریائے شہوت و نفسانیہ اور گرفتار علائق دنیاوی ہو جائے۔ اسی سبب سے شقافت ابدیہ اور ہلاکت میسر ہوتی ہے۔ خدا کے لیے اپنے نفس پہ رحم کیجیے، ہوشیار رہیے کہ کہیں آپ پر راستے مسدود نہ ہوں، آپ عاجز نہ ہوں، آپ غافل نہ ہوں، کیونکہ عمر تھوڑی اور مختصر سے اپنا علاج کیجیے کہ کہیں اخلاق رذیلہ مستحکم نہ ہو، لشکر شیطان مملکت دل تسخیر نہ کر لے، دل پر شیطان کا قابو نہ ہو، جبکہ جوانی میں شیطان نے آپ کے دل پر قابو کیا تھا، آپ کو قوت و توانائی حاصل کی تھی، اس وقت شیطان سے آپ مقابلہ نہ کر سکے تو پھر کیوں کر ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے میں مقابلہ کرے، لیکن کسی حال میں رحمت خدا سے نا امید ہونا جائز نہیں ہے۔ جو وقت قوت کے مطابق کوشش اور شیطان سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ شیخ فاضل احمد ابن محمد ابن یعقوب کے جو علم اخلاق کے استاد ہیں اور پہلے پہل جس نے اس فن میں تصنیف اور تالیف کے لیے قلم اٹھایا ہے، ان سے منقول ہے کہ میں اس وقت مستی طبیعت اور خراب غفلت سے ہوشیار ہوا جب عہد جوانی برباد توحید وغیرہ ہے، اور شجاعت منشا صبر، حلم و وقار، سخاوت و حیا، امانت و کشادہ روی وغیرہ ہے۔ تمام اخلاق حسنہ کے اصول اولیہ یہی فضائل اربعہ ہیں۔ اول، حکمت کی تعریف یہ ہے کہ اس طریقے پر حقیقت موجودات کا پہچاننا جیسا کہ حقیقتاً موجود ہیں، یعنی ماہیت اشیاء تک بقدر امکان رسائی حاصل کرنا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، حکمت نظری یعنی ان موجودات کی حقیقت کا جاننا کہ جن کا وجود ہماری قدرت و اختیار میں نہیں ہے، مثلاً افعال الہیہ۔ دوسری ہے حکمت عملی یعنی ان موجودات کی حقیقت کا جاننا کہ جن کا وجود ہمارے اختیار میں ہے، مثلاً ہمارے اعمال۔ دوم ہے شجاعت۔ اس کی اصلیت یہ ہے کہ قوت عاقلہ قوت غضبیہ کو اپنا فرما بردار بنا لے تاکہ آدمی ہلاکت میں نہ پڑے
اور کسی وقت بھی اطاعت عقل سے باہر نہ ہو۔ سوم ہے عفت۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ قوت عاقلہ قوت شہویہ کو اس طرح مطیع کر لے کہ وہ کسی امر اور نہی میں سرکشی نہ کر سکے اور انسان ہوا و ہوس میں گرفتار نہ ہو۔ اور چہارم ہے عدالت۔ عدالت کی تعریف یہ ہے کہ قوت عاملہ قوت عاقلہ کے ماتحت رہ کر مملکت بدن میں تصرف کرتی رہے۔ بعض کے نزدیک عدالت اس ملکے کا نام ہے کہ جو تمام قوتوں کو عقل اور شرع کے ماتحت کر دینے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور بعض اہل علم کا بیان ہے کہ عدالت وہ ملکہ ہے کہ جو تمام مخلوقات کو قوت عاقلہ کے ماتحت کر دینے سے پیدا ہوتا ہے، اس حیثیت سے کہ کوئی قوت امرو نہیں قوت عاقلہ سے مخالفت نہ کر سکے۔ ان تمام اقوال کا مقصد ایک ہی ہے۔ قوت عاملہ کی کار فرمائی کے باعث ہر ایک قوت سے ایک صفت حاصل ہوتی ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ جو قوائے اربعہ ہے یعنی عاقلہ، غضبیہ، شہویہ اور عاملہ، ان کی تہذیب اور درستی سے چار فضیلتیں یعنی حکمت، شجاعت، عفت اور عدالت حاصل ہوتی ہیں، اور باقی فضائل و اخلاق انہی کے ماتحت ہیں۔ تو اب یہ جاننا چاہیے کہ اکثر علماء اخلاق نے انہی چار فضیلتوں کو بجائے جنس قرار دے کر ان میں سے ہر ایک کے ماتحت انواع متعددہ کو ذکر کیا ہے، لیکن صاحب جامع سعادت کا بیان ہے کہ اس تقسیم اور تشریح کی صحت میں کلام ہے، اس لیے کہ جب معلوم ہو چکا کہ عدالت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب قوت عاملہ قوت عاقلہ کی مطیع و منقاد ہو جائے، اور پھر خود قوت غضبیہ اور قوت شہویہ کے افعال بھی اس کی وساطت سے ظاہر ہوں، پس یہاں سے معلوم ہوا کہ ان تینوں قوتوں کے فضائل و اخلاق قوت عاملہ کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں، لہٰذا ہر ایک صفت حسن انہی تینوں قوتوں میں سے کسی ایک کی طرف منسوب ہو سکے گی۔ ہاں اس کا حصول اس میں شک نہیں کہ بواسطہ قوت عاملہ ہوگا، لیکن محض واسطہ قرار پانے سے کوئی صفت اس کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی۔ اس کا مصدر حقیقی وہی قوت ہے جس سے کہ وہ صادر ہوئی ہے۔ اس واسطے سے قوت عاملہ قوت عاقلہ کی مطیع نہ ہو تو باقی قوات ثلاثہ یعنی عاقلہ، غضبیہ اور شہویہ کے رذائل اس سے منسوب نہیں کیے جاتے۔ پس اب سوائے اطاعت قوت عاقلہ قوت عاملہ کی کوئی بات باقی نہیں رہتی۔ اس میں شک نہیں کہ قوت عاملہ فی نفسہ ایک فضیلت کامل ہے اور اس کا عدم دفتر رذائل، لیکن یہ خود کسی ایسی فضیلت کا سبب نہیں کہ جو باقی قوائے ثلاثہ سے تعلق نہ رکھتی ہو۔ اس طرح اس کا عدم بھی کوئی ایسی خرابی پیدا نہیں کر سکتا جسے ان قوتوں سے الگ کر سکے۔ پس ہر ایک صفت خواہ وہ فضائل میں سے ہو یا رذائل میں سے بواسطہ قوت عاملہ قوت عاقلہ، غضبیہ اور شہویہ سے متعلق ہوتی ہے۔ اب اگر اس کی وساطت کے سبب سے کسی صفت کو اس سے منسوب کیا جا سکتا ہے تو پھر لازم ہے کہ تمام صفات کو اسی سے نسبت دی جائے اور تمام فضائل صفت عدالت کے ماتحت رکھے جائیں، اور یہ صورت کہنا کبھی صحیح نہیں ہو سکتا کہ بعض فضائل عدالت سے متعلق ہیں اور بعض نہیں ہیں۔ لہٰذا مقتضائے نظر صحیح یہی ہے کہ تمام فضائل عدالت سے متعلق ہیں اور بعض نہیں۔ لہٰذا مقتضائے نظر صحیح یہی ہے کہ تمام فضائل رذائل حکمت و شجاعت اور عفت کے ماتحت ہیں، یعنی عدالت خود ایک فضیلت ضرور ہے لیکن اس کے ماتحت کوئی اور فضیلت نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے ازداد کا تعلق بھی قوت عاقلہ و غضبیہ و شہویہ سے ہی ہے، قوت عاملہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اس کے توسط سے تمام صفات کا ظہور ضرور ہوتا ہے۔ اب اس تعلق کی شان یہ ہے کہ بعض صفت کا ایک ہی قوت سے تعلق ہے اور بعض کا دو۔ مثال نمبر 1، علم اور جہل ان کا تعلق فقط قوت عاقلہ سے ہے، غضب اور حلم یہ صرف قوت غضبیہ سے تعلق رکھتا ہے، حرص اور قناعت یہ محض قوت شہویہ سے منسوب ہے۔ مثال نمبر 2، حب جاہ اگر اس سے مقصود یہ ہو کہ دوسروں پر اپنا تسلط قائم کیا جائے تو اس حالت میں اس کا تعلق قوت غضبیہ سے ہوگا، اور اگر شرب وغیرہ کی محبت سے حب جاہ پر آمادہ کیا جائے تو اسے قوت شہویہ سے نسبت دی جائے گی۔ اسی طرح حسد اگر نہ سبب عداوت پیدا ہوا ہے
تو ضمائم قوت شہویہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مدخلیت بالا اشتراک یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک صفت میں قوائے مختلفہ کی جھلک ہوتی ہے۔ مثلاً اس حسد کو دیکھیے جس کی پیدائش کی علت عداوت بھی ہو اور حصول نعمت بعد زوال نعمت محسوب بھی۔ اندری صورت اس کا تعلق قوت غصبیہ سے بھی ہے اور شہویہ سے بھی۔ اس طرح مثلاً غرور، چنانچہ جب آدمی کسی ایسی چیز کا بہتر سمجھے تو اب اگر یہ شے مقتضیات قوت شہویہ میں سے ہوگی تو اس صفت رذیلہ یعنی غرور کا تعلق قوت عاقلہ اور قوت غضبیہ سے ہوگا، اور اگر اس شے کا تعلق مقتضیات یعنی غضبیہ اور شہویہ سے ہوگا تو اس سے حاصل شدہ صفت یعنی غرور کا تعلق قوت عاقلہ و غضبیہ و شہویہ سے ہو جائے گا۔ توضیح کہ جب کوئی صفت قوائے متعددہ سے تعلق ہو تو اس تعلق کے معنی یہ ہے کہ اس صفت کے ظہور میں ہر ایک قوت کا اثر موجود ہے، اور یہ اثر ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ علت فاعلی کا اثر، گویا صفت حاصل شدہ معلول ہے اور قوت اس کی علت فاعلی۔ علت فاعلی کی قید اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اگر کوئی قوت کسی صفت کے لیے محض باعث اور سبب ہو جائے حالانکہ ظہور اس کا دوسری قوت سے، تو اس سببیت کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا بلکہ وہ صفت اسی دوسری قوت کے ماتحت رہے گی۔ مثلاً کوئی ایسی شے تلف اور ضائع ہو گئی کہ جو قوت شہویہ کی محبوب تھی اور اس تلف ہونے سے غضب کا ظہور ہوا تو اندری صورت غضب کا تعلق قوت غضبیہ سے ہی رہے گا اگرچہ باعث اس کا قوت شہویہ ہے۔ پس جب یہ معلوم ہو چکا کہ تمام فضائل و رذائل انہی قوائے ثلاثہ یعنی عقلیہ، غضبیہ اور شہویہ سے تعلق ہے، خواہ یہ تعلق فردن ہو یا پھر اشتراک میں ہو، تو اب ہم حسب تحریر جامع السعادات اول اوصاف حسنہ اور رذائل قوت عاقلہ کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد فضائل و رذائل قوت غضبیہ کا بیان ہوگا اور اس کے بعد اسی طرح قوت شہویہ کے افعال نیک و بد کی تشریح کی جائے گی۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی فصل اگلی آڈیو میں پیش کی جائے گی۔ اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ اس کتاب میں کچھ الفاظ کافی زیادہ مشکل ہیں، ان کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے محلے میں کسی ایسے عالم دین یا کسی ایسی بزرگ ہستی سے رابطہ کریں کہ جن کو اردو آداب میں دلچسپی ہو اور جن کو اردو کے حوالے سے مشکلات نہ ہوں، تو وہ آپ کو ضرور اس میں مدد کر دیں گے۔ اس آڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو براہ مہربانی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں مزید مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنی رائے اور تجاویز نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔